الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی تھی، منسوخ آیات کی کہہ لیجئے اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ منسوخ کی کتنی کتنی اقسام ہیں. ہاں جی، کون بتائے گا؟ جی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی، 3 قسمیں. سب سے پہلی کون سی تھی جناب؟ نمبر 1. جی جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہوں. ٹھیک، جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہوں. ایک منٹ مجھے ذرا پبلک کرنے دیں. ایک منٹ دیجیے گا، ضروری کال کرنی پڑ گئی.
جی ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی تھی، اور جی ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی تھی، اور اس میں پہلی ہم نے یہ پڑھی تھی حکم اور اس کی قرات دونوں منسوخ ہو جائیں، اور اس میں مطلب سورہ احزاب کا کچھ حصہ اسی ضمن میں ہے، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، جن کی قرات منسوخ یا جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور ان کی قرات باقی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے 4-5 مثالیں پڑھی تھیں وہ سب اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اور تیسری تھی کہ جن کی قرات منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے، اور اس میں ہم نے آیت رجم پڑھی تھی کہ قرآن میں پہلے رجم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اس طرح کی جو آیت ہے یہ قرآن میں تھی، لیکن اس کی پھر قرات منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی، اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا، یہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے، ٹھیک۔ آج ہم نے قرآن کے جمع القرآن، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، اس کے مراحل کیا تھے، قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے اس کو جمع کیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا کیسا جمع ہوا۔ تو بیسک بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کے جمع کے 3 مراحل ہیں۔ کتنے؟ 3 مراحل ہیں قرآن کو جمع کرنے کے۔ نمبر 1، عہد رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ جس میں قرآن کو جمع کیا گیا، اور پھر ایک تیسرا مرحلہ تھا جس میں قرآن کو جمع کیا، وہ تھا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور۔ جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع سے مراد قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یا پھر قرآن کو کتابی شکل دے دینا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپائلیشن آف قرآن، قرآن کو کمپائل کرنا، جی۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عہد رسالت میں قرآن کیسے جمع کیا گیا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ جو قرآن کو حفظ کرنے، یعنی قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ حفظ تھا، یعنی قرآن کے جو حافظے کا معاملہ تھا، وہ قرآن کو جو جمع کرنے کا معاملہ تھا وہ حافظہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک کتابی شکل میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، سنگل بک کی فارم میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 23 کتنے سالوں میں قرآن نازل ہوا؟ تقریباً 23 سالوں میں قرآن نازل کیا گیا، صحیح؟ تو جب آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا تو پھر کیسے اس کو ایک کتابی شکل میں ایک ساتھ اس وقت جمع کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو زیادہ دار و مدار حافظے پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے، اور جب قرآن کی جب وحی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آیت کا قرآن کا نزول ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے تھے تاکہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو ان کے جلدی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی جلدی کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم پر واجب ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں و قرآن، اور اس کو اس کی یعنی اس کو پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی قرأت کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب اسے آپ کو پڑھوا چکے ہیں تو پھر اس طرح پڑھا کریں، جس طرح پڑھوائیں تو اس طرح پڑھا کریں. ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر اس کو سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ایکسپلینیشن آپ تک پہنچا دینا، آپ کے دل میں بٹھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 to 19. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کام ہے آپ کے دل میں بٹھا دینا، اس چیز کو آپ کے دماغ میں محفوظ کر دینا. آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں قرآن. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات بعض حفاظ کتنا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں. یہ اکثر ہمیں رمضان میں تراویوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. جی 5 روزہ تراوی، 3 روزہ تراوی، قرآن کا گویا ایسا لگتا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو ایک لفظ سمجھ نہ آئے. معذرت کے ساتھ ایسا قرآن پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا ایسا قرآن پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حکمت تھی کہ قرآن بھول نہ جائے، جو آیت نازل ہوئی ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ بھول نہ جائے آنے والے وقتوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. کیونکہ اس کا جو مین سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا، محور تھا قرآن کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، جو کہ ایسا نہیں ہوا، اگر بھول جاتے تو پھر کس کو یاد ہوتا، کیسے قرآن محفوظ ہوتا؟ تو اتنی بڑی حکمت تھی، اتنی بڑی اس کے پیچھے وزڈم تھی، اس کو یاد کرنے کے لیے، تیزی سے پڑھنے کے لیے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی اس قرآن کو نہ پڑھیے. قرآن نے کیا کہا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. ترتیل آہستہ آہستہ اچھی آواز میں کر کے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا. ایسے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، آواز کو خوبصورت کر کے پڑھنا، اچھی آواز، اچھا لہجہ، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا. یہ قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعری صحابہ کے خیموں کے باہر کھڑے ہو کے قرآن سنا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کو کہتے تھے، ابو موسیٰ آپ مجھے قرآن سنائیے. ہاں، تو کیسا قرآن ہوتا ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اچھے لہجے میں، تجوید کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان میں تراویح پڑھنا واجب نہیں ہے، پھر اس میں قرآن کا ختم کرنا وہ بھی بالکل واجب نہیں ہے. قرآن کا دور کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے. یہ ہم نے بس اپنے پہ واجب سمجھ لیا، ہم نے اپنے اوپر کہ جی بس رمضان میں تراویح میں قرآن نہیں پڑھا تو جی ہمارا رمضان نہیں گزرے گا. نہیں، قرآن اچھے سے پڑھنا رمضان میں ضروری ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ قرآن یاد رہے، اس کی مزید احتیاط کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جبریل امین آتے اور قرآن کا دور کرایا کرتے تھے. قرآن کس کو انگلش میں ایگزیجسس کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبریل کراتے تھے علیہ السلام، اور آخری سال 2 بار انہوں نے قرآن کا دور کرایا تاکہ مزید احتیاط کہ قرآن کو اور زیادہ محفوظ کر دیا جائے، کوئی بھی غلطی کا امکان نہ رہے.
قرآن ایک ایگزیجسس، میں نے جو سمجھا وہ دور کو بولتے ہیں، دورہ قرآن. صحیح. تو دورے کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. باقی آ، آ، تفسیر کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. باقی اللہ عالم، تفسیر کو ایکسپلینیشن کہیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کی ایک روزہ ورکشاپ کب ہوگی؟ جی میری ایک روزہ ورکشاپ، بس دعا کیجیے اللہ جلد توفیق دے مجھے. جی دور کرایا کرتے، دور کیا، دور. چلیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذانیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پھر نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. اور کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو لکھا جاتا تھا اس میں بھی کچھ پڑھیں گے. ٹھیک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جی اب آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع القرآن میں ایک بہت زیادہ دار و مدار حفظ پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یعنی اہتمام کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سینٹر پوائنٹ تھے حفظ کا، قرآن کی جمع کا، یعنی قرآن کا اصل خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال دور بھی کرایا جاتا تھا، جبریل آتے ان کو پڑھاتے، اور یہ اس لیے بھی تھا، اچھا صحابہ بھی اس میں بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ بھی قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظوں کو یاد کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابیات اپنا کہہ لیجئے جو حق مہر تھا اس کو بھی قرآن رکھا کرتی تھی، قرآن کی تعلیم رکھا کرتی تھی۔ مشہور واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، یعنی کہ جی آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو پھر ایک صحابی دور بیٹھے تھے، انہوں نے آئے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شادی کر دیجئے ان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے جو حق مہر میں تم اس کو دے سکو، یا پھر جاؤ دیکھ کے آؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ تو وہ گئے اور دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ جو چادر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے، کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خاتون سے پوچھا، صحابیہ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے قرآن کے وزن سے شادی کرا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو پھر قرآن کی تعلیم کے عوض یعنی حق مہر قرآن کی تعلیم رکھی گئی، قرآن کی 2 سورتیں سکھانے کے لیے یا چند آیتیں سکھانے کے لیے ان کی شادی ان سے کر دی گئی، ٹھیک۔ تو ظاہر ہے سکھانا کیا مطلب تھا؟ سکھانے کا مطلب تھا کہ آپ ان کو وہ تعلیم دیں، حفظ کرائیں، ٹھیک۔ سوال آیا کہ آج کے دور میں بھی ہم قرآن کو بطور حق مہر بنا سکتے ہیں کہ کوئی حافظ اپنی بیوی کو قرآن سکھائے؟ جی بالکل ایسے ہو سکتا ہے، جب شریعت سے سنت سے ایک معاملہ ثابت ہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اصل میں مسئلہ قرآن کا نہیں ہے کہ قرآن کو بیچا یا خدا نخواستہ قرآن کی قیمت لگائی، بلکہ تعلیم کا ہے۔ ایک سروس جو دی سکھانے کی وہ یہ تھی، آپ کوئی اور چیز بھی رکھ سکتے ہیں حق مہر میں، یہ بھی رکھ سکتے ہیں جی فلاں چیز کی تعلیم دلوائیں گے مجھے یا فلاں سروس پرووائڈ کریں گے مثلاً کسی بھی قسم کی، تو یہ سب چیزیں حق مہر ہو سکتی ہیں، ٹھیک، لیکن پہلے سے طے ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو صحابیات بھی اس سب چیزوں کا اہتمام کرتی تھیں۔ تو اکثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو جمع کیا وہ حفظ تھا، کیونکہ لکھنے والے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس ٹائم، یعنی کہہ لیجئے پڑھنا لکھنا لوگ کم جانتے تھے، اس لیے حفظ پہ دار و مدار زیادہ تھا۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا ضرور گیا، ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کو لکھا نہیں گیا، لیکن زیادہ تر جو دار و مدار تھا وہ حفظ پہ تھا، ٹھیک۔ تو قرآن کو لکھا بھی جاتا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا، وحی الہی کا نزول ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بعض اوقات سخت ٹھنڈ میں، سردی کے ٹائم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گرمی لگتی اور پسینے آنا شروع ہو جاتے، تو یہ صحابہ دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو پھر زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے اور ہمیں کہتے کہ یہ آیت کو اس طرح سے لکھ دو، تو وہ کسی بھی پتھر پہ یا لکڑی کے حصے پر قرآن کی آیتوں کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی وحی آتی
تو وہ ہمیں لکھوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ فلاں آیت کے بعد جا کے یا فلاں آیت سے پہلے جا کے لکھو. صحیح. تو یہ کچھ کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے وہ تھے جو وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے چند مشہور کے نام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 خلفائے راشدین. نمبر 1 خلفائے راشدین کون ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ابی بن کعب، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ثابت بن قیس، ابان بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کمپلیٹ لکھا گیا ہے. جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کمپلیٹ لکھا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. صحیح. قرآن کو مہر تب بنائیں جب مال نہیں تھا، تو ہر وقت یہ کیسے جائز ہے؟ جائز ہو سکتا ہے. مال نہیں تھا تو ایک سروس کے پاس مال نہیں ہے اور آپ سروس دے سکتے ہیں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. عید آخری نام ہے. ٹھیک. اور تھا کہ جب جس طرح قرآن پتھر پر لکڑیوں پر لکھا گیا اتنے زیادہ نہ کریں، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے وہ کیجئے، اور ورنہ ہمارے سوال چلتے رہیں گے، کلاس نہیں ہو پائے گی ہماری. ٹھیک. میں کہ جس نے اگر نہ نہیں، ٹھیک ہے جی، دوبارہ پبلکلی شیئر کر دیجئے. رکھیں انشاءاللہ جب کلاسز ہوں گی نا آپ کی آگ پڑیں گے اس میں کر کے سینڈ کر دے تاکہ سب کو پتہ چل جائے جن سے مس ہو گیا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟
چل، دوسرا دور تھا خلافت ابو بکر کا دور۔ خلافت ابو بکر میں کیا ہوا، ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ نے شرکت کی اور اچھے خاصے حفاظ شہید ہو گئے۔ جب یہ معاملہ دیکھا جناب عمر نے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب ابو بکر، اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کو کوئی نہیں پڑھے گا، قرآن کو بھلا دیا جائے گا۔ کیوں نہ ہم قرآن کو ایک ہی جگہ، ایک ہی مصحف میں جمع کر لیں، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے۔ تو جناب ابو بکر نے پہلے تو تھوڑا سا جناب ابو بکر نے پہلے تو تھوڑا سا کہہ لیجیے ریزسٹنس شو کی، تھوڑا سا اپنے آپ کو، یعنی کنونسنگ ان کو نہیں لگی یہ بات ان کو صحیح نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، تو پھر میں کیوں ایسا کام کر سکتا ہوں۔ تو پھر جناب عمر نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا، کنونس کیا کہ نہیں، اس کام میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب بکر کا سینہ کھولا، شرح صدر کیا، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کو جمع کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اب یہ کام کو کس طرح کرنا تھا، تو اس کام کو کرانے کے لیے وہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا۔ جب ان کو کہنے لگے تب بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی آگے سے وہی بات بولی جو شروع میں جناب بکر کہتے تھے، کیا کہ میں ایسا کام کیسے کروں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن ان کو بھی انہوں نے، حضرت بکر نے سمجھایا، اصرار کیا، کنونس کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی اور ان کو بھی بات یہ سمجھ آ گئی، اور وہ قرآن کو جمع کرنے میں، یعنی جمع کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا ایک کہہ لیجیے، آپ دیکھیں نا اس کی انٹینسٹی کتنی ہے کہ بھائی آپ قرآن کو جمع کر رہے ہیں، آپ سے اتنی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا کلام آپ کے ہاتھوں سے جمع ہو رہا ہے۔ آج جتنا بھی آپ لوگ، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان سب کا ثواب زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ کتنی بڑی یہ صدقہ جاریہ ہے، کتنی بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی۔ اور آج ہم بھی سب یہاں اکٹھا اسی لیے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں، کچھ پڑھنے پڑھانے کا، قرآن سیکھنے سکھانے کا، کہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہم سے سیکھیں، ہماری وجہ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، اللہ کی توفیق سے ہم کچھ پڑھا لیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا لیں، وہ اس پہ عمل کر لے، آگے پہنچا لے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بڑے سے بڑے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آخرت کے لیے ایک اچھا ساز و سامان اکٹھا کر دے۔ دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ہاں، اگلا پل کے انسان کو فکر نہیں ہے، پلاننگ انسان 50 سال کی کرتا ہے۔ تو بس اللہ ہم سے آخرت کی تیاری کروائے، آخرت کے لیے ہم سے محنت کروائے۔ دنیا تو ضروری ہے، انسان کو کمانی چاہیے، وہ بھی کما لے، لیکن آخرت کو نہ بھولے۔ اللہ سے دعا ہے، کہتے ہیں علماء سلف اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ تو ہم سے دین کا کام لے لے، دین کے لیے استعمال کر لے۔ تو اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، آمین۔ تو زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ دیکھیں انہوں نے ان کو کتنا یہ ذمہ داری کتنی
میں یہ کہوں گا الفاظ شاید صحیح نہ بھاری لگی، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کو اس کی اہمیت کو سمجھا. قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو، پاسبل نہیں ہے یہ بھی، یعنی نیکسٹ ٹو امپاسبل، شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہو بھائی پہاڑ کو اٹھا کے یہاں کرنا، اور اگر پاسبل بھی ہو تو کتنا مشکل کام ہے. کہا اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس بات سے کہ مجھے جمع القرآن کی ذمہ داری سونپی جاتی، کہ جمع کرنا قرآن کا یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ میرے لیے یہ کام آسان تھے. صحیح. تو وہ صحابہ تھے، وہ قرآن کو، قرآن کی تعلیم کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ٹیم بنائی گئی، اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی، جناب بکر نے ایک ٹیم بنائی، تقریباً 6 صحابہ تھے، اور انہوں نے پھر اس میں جمع القرآن کو کرنے کی، قرآن کو جمع کرنے کی تحقیق کا کام شروع کیا، اور کرتے کرتے یعنی ہر ایک نسخے کو جو جو چیز ملتی اس کو پراپر چیک کرتے. صحابہ کو حفظ ہوتی اس سے حافظے سے بھی چیک کرتے تھے، اور یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے نسخے تھے ان کو منگواتے، اور پھر دوسروں سے اس کا نسخوں کا موازنہ کرتے. نسخے یعنی جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس سے موازنہ کرتے، اور پھر الحمدللہ ایک وقت آیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ، ایک مقام پر جمع کر دیا گیا اور کتابی شکل دے دی گئی. یہ تھا جناب ابو بکر کے زمانے کا جمع القرآن، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن کو ایک کتاب میں ایک جگہ جمع کیا جائے. اب اس قرآن کی، اس کو ایک نام دیا جائے. ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن جیسے ہماری ایک بک فارم میں ہوتا ہے نا، بائنڈ ہوا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں تھا. ہر سورت کی ایک کتاب یا والیوم تھا ایک ہی جگہ، یعنی ہر سورت ایک صحیفہ تھا، ہر سورت ایک بک تھی. تو تمام بکس کو جمع کر دیا اور پائل کر دیا اور ایک جگہ کر دیا، اور اس کو نام دیا الصحائف. کیا نام دیا؟ الصحائف. الصحائف صحیفے کی جمع صحائف. یعنی ماں کو کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل صحائف. ٹھیک. تو اس نسخے کی کچھ خصوصیات، کچھ ایٹریبیوٹس تھیں، لکھ لیجئے 3. نمبر 1، اس نسخے میں جو آیت سورتوں کی ترتیب تھی، سورتوں کی آیات کی ترتیب تھی، آیات کی ترتیب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی، لیکن ہر صورت الگ الگ صحیفے میں تھی. یعنی آیات تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو، آیات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہیں، شارع نہیں بتائی ہیں، توقیفی ہیں یہ. لیکن صورتوں میں اختلاف ہے، کیا صحابہ نے اپنی اجتہاد سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے جمع کیا. دوسرا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن 7 قرات میں نازل ہوا تھا. قرآن عرب کے اس وقت 7 قبائل ہوا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کے لہجے، قرات تھوڑی مختلف ہوتی تھی، ڈائلیکٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا. تو قرآن کو 7 قرات میں نازل کیا گیا. نمبر 2. اور نمبر 3، ان میں تمام وہ آیات جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، جن کی تلاوت
منسوخ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. تو یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ قرآن جو ایک صحیفے میں یا سب ایک جگہ جمع ہوا ابوبکر کے زمانے میں، یہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا. اور اس کے بعد پھر قرآن کے تیسرے جمع کا مرحلہ آ گیا تھا، تو پھر وہ اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جب آپ کو پڑھائیں گے نیکسٹ کلاس میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا میں. سوال بار بار آ رہا ہے 7 قرات والی بات سمجھا دیں. پھر بات یہ ہے کہ 7 قرات والا جو مسئلہ ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا لیول چاہیے. تو انشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں، 2-4 مہینے بعد انشاءاللہ یہ 7 قرات والی بات آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے. بیسک طور پہ بس یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی قبائل میں بعض اوقات کسی لفظ کو کسی ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا، اور کسی قبیلے میں ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا. ٹھیک. ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ اور ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا تھا. تو قرآن دونوں ڈائلیکٹس میں نازل ہوا، قرآن دونوں الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، اور بعض اوقات ان کی پروننسیشن تلاوت میں بھی فرق ہوا کرتا تھا، تلاوت بھی الگ ہوا کرتی تھی. ٹھیک. وضحا کو وضحا اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان کو بعض اوقات کھڑے زبر کے ساتھ نہیں بلکہ لٹا کے پڑھایا جاتا تھا، لیکن 7 قرات. اب اس کی ڈیٹیلز میں بھی کچھ اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، تو اس کو جو ہے آپ ابھی تھوڑا سا ڈیفر کریں، تھوڑا سا اس میں تاخیر کریں، انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بس قرآن کا جو جمع ہے وہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد کچھ بیسک سی 1-2 باتیں اور ہیں. پھر انشاءاللہ پروبلی عید کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کر دیں گے اللہ کی توفیق سے. جی. سلف کا قول ہے العلم الصید و کتابتہ قید. علم ایک شکار ہے، و کتابتہ قید، اور اس کو لکھ لینا یہ اس کو قید کر لینا ہے. العلم الصید و کتابتہ قید. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ویک پورے ہالیڈیز نہیں ہے، 1-2 کلاسیں ہوں گی آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں آپ کے فرسٹ ایئر والوں کی منڈے ٹیوزڈے ہوگی کلاس، ویڈنسڈے سے آف ہے، لیکن میرے حساب سے ویڈنسڈے تو خیر ان کی ہوتی نہیں کلاس. ہاں ان کا تو آف ہی ہے، ورنہ ویڈنسڈے آن کرتے کیونکہ اب تو عید پاکستان میں، لیکن باہر تو ہاں. آپ لوگ کی تھرسڈے والی کلاس ویڈنسڈے کو کر دیں نیکسٹ ویک. ہاں جی. چلیں انشاءاللہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں، پھر آپ کو اناؤنسمنٹ آفیشیلی مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الطہارہ، یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ یعنی ہم عمومی طور پر سردیوں کا جب موسم آتا ہے، گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں جرابیں، موزے، ساکس پہن لیتے ہیں ہم۔ ان کا پہننا اور پہننے کے بعد مسح کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا شرط ہے؟ کب تک پہنی جا سکتی ہے؟ مسح کیسے کریں گے؟ نماز کے لیے وضو کے دوران کیا کریں گے؟ غسل کرنا پڑ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ کتنی نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سارے احکام اس باب میں آئیں گے۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 21 ہے، 21۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فی سفر، ایک سفر میں، فاہویت، کہتے ہیں کہ میں جھکا، اہوا یہوی، فاہویت، بس میں جھکا۔ کشمیر فاہویت، تو میں جھکا، کیوں؟ لانزع خفیہ، تاکہ میں اتاروں آپ کے موضع، آپ کی جرابیں وہ اتار دوں۔ احوا کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ احوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا۔ اور انزع کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ تو فاہویت، میں جھکا، لانزع خفیہ، تاکہ میں اتاروں خفیہ، آپ کے دونوں موضوع کو، آپ کی دونوں جرابوں کو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی مت اتارو۔ وہ صحابی مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے آپ کے جرابوں کو اتار رہے تھے، کیونکہ آپ وضو کر رہے تھے، وضو میں پاؤں دھونا شرط ہے، اس لیے وہ اتارنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإنی ادخلتہما، اس لیے کہ میں نے ان دونوں پاؤں کو ان دونوں جرابوں میں داخل کیا ہے۔ میں نے اپنے دونوں پاؤں کو ان دونوں جرابوں میں داخل کیا ہے، طاہرتین، وضو کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ دونوں پاک تھے، وہ دونوں پاؤں پاک تھے، یعنی وضو کیا ہوا تھا میں نے۔ فمسح، آپ نے مسح کیا، علیہما، ان دونوں پر، یعنی ان دونوں پاؤں پر جو جرابیں چڑھی ہوئی تھی، آپ نے ان دونوں کے اوپر مسح کر دیا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم، یہ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک، فجر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے لیے وضو فرما رہے تھے۔
मुगीरा बिन शोबा आपको वुदू करा रहे थे, आपकी खिदमत कर रहे थे। वुदू करते करते जब बारी आई पाँव धोने की, तो नबी इस्लाम ने हालत सफर में, आपने जुराबें पहनी हुई थी दोनों पाँव में, तो उन्होंने उतारने की कोशिश की तो आपने मना कर दिया, मत उतारो। और आपने वजह क्या बताई कि मैंने वुदू की हालत में ये दोनों मोजे पहने थे, और जब कोई वुदू की हालत में मोजे पहन ले तो फिर उसे उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वुदू करते वक्त अपने हाथ से, एक हाथ से पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर मसा कर लिया जाए, एक एक बार, एक हाथ से दोनों पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर एक एक बार मसा कर लिया जाए, नीचे नहीं। इससे पता क्या चला? मसा सुन्नत है, हालत सफर में है या हालत हजर में, यानी आप सफर में नहीं है, अपने इलाके में रिहाइश पजीर है, मौसम गर्मी है या सर्दी, आपने चढ़ा लिए मोजे, आपने पहन लिए पाँव में जुराब। अगर तो आपने वुदू करके पहने थे तो आप वुदू के दौरान उसे मत उतारें, मसा कर लें। और अगर आपने वुदू नहीं किया था तो फिर आप उतारेंगे, पाँव धोएंगे, उसके बाद फिर आप मोजे चढ़ा लें। उसके बाद आप क्या करेंगे? मोजे चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आप, आगे तफसील आ रही है, एक इंसान हालत सफर में है तो हालत सफर में आप हालत सफर में आप 3 दिन तक, 3 रातें 3 दिन तक मोजे ना उतारें, आप मसा करें, जायज है। और जब आप सफर में नहीं, अपने इलाके में हैं, तो 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे तक आपको इजाजत है, आप मसा कर सकते हैं, आप पहने रखें। लेकिन 24 घंटे के बाद अब आपको उतार कर वुजू करके दोबारा पहनने होंगे। आगे तफसील आ रही है। चले अब मसाइल लिखें, बल्कि एक और हदीस पढ़ लें, उस हदीस को पढ़ने के बाद फिर हम मजमूई मसाइल लिखवाते हैं इंशाल्लाह। कुछ दो इन हदीस से साबित हैं, कुछ वैसे ही जो जरूरी हैं वो मसाइल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। अगली हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 22। हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, फी सफरिन, एक सफर में, फबाला, आपने पेशाब किया, व तवद्दा, और आपने वुदू किया। इधर चले जाओ, स्टॉप शॉप, इधर चले जाओ, फिर इसके बाद देखो आगे कहीं देखने कहीं मिल जाए। हाँ, तो वतवद्दा, और आपने क्या किया? वुदू। सही है। फबाला का माना आपने पेशाब किया, वतवद्दा, और आपने वुदू किया, वमसह अला खुफ़ैही, और आपने अपने मौदू पर मसा किया। ठीक है, अपने जुराबों पर मसा किया आपने। मुख्तसरन, ये हदीस मुख्तसर है, यानी एक लंबी हदीस है, लेकिन उस हदीस में जो हमारा चैप्टर है, उन्वान है, उससे इतना हिस्सा ताल्लुक रखता था और उसे जिक्र कर दिया यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसी तफसील थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, एक कौम के कचरे के ढेर के पास से आप गुजरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब की हाजत लायक हुई कि आपने पेशाब करना था, तो कचरा पड़ा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुक करके खड़े होकर पेशाब किया आपने।
حذیفہ بن یمان نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ کو پیچھے سے پردہ کیا انہوں نے، منہ دوسری جانب تھا، پیٹھ آپ کی طرف تھی، اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کے لیے آئے، آپ نے وضو کیا، اور موزے پہنے ہوئے تھے، جرابیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے اتاری نہیں بلکہ آپ نے مسح کر کے اپنے وضو کو مکمل کیا۔ اب ہم لکھتے ہیں مسائل، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، موضوع پر مسح کرنا سنت سے ثابت ہے، جرابوں پر مسح کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ وضو کر کے پہنے گئے ہوں، حالت وضو میں پہنے گئے ہوں۔ شرط کیا ہے کہ وہ جراب یا وہ موزے حالت وضو میں پہنے گئے ہوں۔ نمبر 2، مسح ایک ہاتھ سے پاؤں کے اوپر والے حصے پر کیا جائے گا، نہ کہ نیچے والے حصے پر۔ موضوع پر مسح جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر کیا جائے گا ایک ہاتھ سے، نہ کہ نیچے والے حصے کی طرف۔ یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد آئی جو مسح سے مسائل سے ہٹ کر ہے، فرمایا کرتے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ۔ اگر دین عقل اور رائے کا نام ہوتا، اگر دین عقل اور رائے کا نام ہوتا تو ہم جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں نا موضع کی حالت میں، وہ نیچے ہونا چاہیے تھا، اوپر نہیں، مٹی نیچے لگتی ہے، لیکن شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، عقل شریعت کے تابع ہے، اس لیے یہ تعلیم دی ہے جیسے شریعت کہے گی ویسے کرنا ہے۔ آپ مٹی نیچے لگی ہے لیکن شریعت نے کہا مسح اوپر کرنا ہے تو اوپر ہی کرنا ہے۔ کچھ لوگ عقل کے غلام ہوتے ہیں، عقل کے۔ جس طرح ہمارے یہ لبرل قسم کے نام نہاد پاکستانی اور اسلامی سیاستدانوں میں سے ایک فواد چودھری، جس نے سائنسی اعتبار سے ایک مسئلہ گڑھا ہے کہ جناب چاند کی پیدائش ہو گئی تو سمجھ لو چاند آ گیا، نظر آئے نہ آئے، جبکہ اللہ کے رسول وسلم کا فرمان ہے 29 تاریخ کو اگر تم چاند دیکھ لو تو پھر تمہارا مہینہ مکمل ہو گیا یا نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ چاند نظر نہ آئے مطلب ابر آلود ہے تو پھر تم نے 30 کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے بالکل واضح، لیکن بھئی چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، چاند یہ ہے اور وہ ہے، لہذا اس تاریخ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، اس تاریخ کو مہینہ مکمل ہوا، نیا مہینہ شروع ہوا۔ اس طرح کے ہزاروں مسائل ہیں، دین کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، دنیا کو اپنا لبرل چہرہ دکھانا ہے، مادیت پرست ملحد قسم کے لوگ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دیندار لوگوں اور دیندار طبقہ کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا داری میں یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اب دینداری کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگ یہ سمجھ لیں دین عقل کا نام نہیں ہے، دین آپ کے دنیاوی ڈگریوں کا نام نہیں ہے، دین آپ کی دولت کا نام نہیں ہے، دین آپ کے تعلقات کا نام نہیں ہے، دین آپ کے عہدے کا نام نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، جس کے تابع ہماری عقل ہے۔ یہ دین ہمارے
عقل کے تابع نہیں ہے. تیسرا مسئلہ. اچھا پھر اس میں آپ بائیں ہاتھ سے مسا کر لیں یا دائیں ہاتھ سے مسا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اوپر والی سطح پر ہے. مٹی لگی ہو تو نیچے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ہی صاف کرنا چاہیے، لیکن اوپر مٹی تو نہیں لگی ہوتی، لہٰذا اگر دائیں ہاتھ سے بھی مسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو کوئی بھی حرج نہیں. نمبر 3، تیسرا مسئلہ ہے علماء اور بزرگوں کی خدمت پسندیدہ عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے. علماء اور بزرگوں کی خدمت مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول اللہ کی خدمت ہو رہی ہے نا. نمبر 4، مسافر 3 دن 3 راتیں مسافر 3 دن 3 راتیں اور مقیم 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسا کر سکتا ہے. مقیم اسے کہتے ہیں جو مسافر نہیں ہے، اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی، شہر میں رہتا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، اگر آپ کی مرضی ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد اتار دیں آپ، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ لمٹ یہ ہے. نمبر 5، وضو ٹوٹنے کی صورت میں وضو ٹوٹنے کی صورت میں وضو کرتے وقت موضوع پر مسا کرنا جائز اور درست ہے. جبکہ غسل واجب ہونے کی صورت میں اسے اتارنا ضروری ہے. جبکہ غسل واجب ہونے کی صورت میں اسے اتارنا ضروری ہے. غسل کر رہے ہیں، وضو بھی غسل ہے تو اسے اتارنا ہوگا. غسل نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہے تو مسا کر لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں 2 مسئلے اور میں بتا دوں آپ کو. کچھ لوگوں کے موزے جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی جرابیں پہنتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسی دونوں موضوع پر مسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی لکھ لیں آپ. اگر موزے زیادہ مقدار میں پھٹے ہوئے ہیں یا وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، دونوں صورتوں میں اس پر مسا جائز نہیں ہے. اچھا اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، اگر وہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اگر پاؤں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے
پاؤں کا اگر کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موزے نہیں ہیں. اور کچھ اتنے باریک ہوتے ہیں تو پورا پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں بھی مسح کرنا درست نہیں ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسح کر کے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد جو ہے وہ اپنا موزہ اتار کے تھوڑی دیر لیٹ کر دوبارہ وہ پہن لیتے ہیں. اب جب دوبارہ پہن رہے تو وضو کی حالت میں نہیں ہے وہ, اگرچہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا لیکن اس نے موزے مسح کر کے پہنے تھے, پاؤں دھو کر نہیں پہنے تھے. اس لیے اب دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا اور پاؤں دھو کر موزے پہننے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آگے باب المدی, یہاں سے شروع آغاز ہو رہا ہے وضو توڑ دینے والی چیزوں کا بیان, ان چیزوں کا بیان جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم عربی میں اردو میں نواقض وضو کہتے ہیں, وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کا بیان. سب سے پہلے ہے مدی کا بیان. اس کا بیان ہے مدی. یہ کسے کہتے ہیں؟ مدی کہتے ہیں تین چیزیں ہیں, مدی, ودی اور منی. تینوں کا نام میں لکھ دیتا ہوں. مدی, ودی یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. دو چیزوں سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, مدی اور ودی سے. ودی جو ہے یہ بہت پتلا سا ایک پانی ہے. جب انسان اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے اور حق کے زوجیت کا ارادہ کرتا ہے, ابتداءً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے بدی اور بدی کا. بہت ہی زیادہ باریک پانی ہے, بالکل ابتداءً خارج جو ہوتا ہے اس کو بدی کہتے ہیں. اور کچھ وقفے کے ساتھ یہ پانی کا خروج ہوتا ہے, اس کو مدی کہتے ہیں. اچھا, ان دونوں پانی کے خروج سے انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں اس کے, جو اس کا ایک کیفیت ہوتی ہے, جو اس کی ایک حق کے زوجیت کے تعلق سے اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں, اس کی ایک قوت ہوتی ہے, اس کا جو ارادہ ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آتی. اس بدی اور مدی سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں میں, بالکل ابتداء مدی, کچھ وقفے سے وہ مدی کہلاتی ہے. ان دونوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ یاد رہے اس کی پہچان یہ کہ انسان کے جذبے میں, اس کی قوت میں, اس کے ارادہ مجامت میں اپنی بیوی سے تعلقات کو قائم کرنے میں کمزوری نہیں آتی. ہاں, جب انسان وہ مادہ جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں, مادہ منی کہتے ہیں, جو تیسرا ہے جس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے خروج سے انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے.
جب انسان اپنی بیوی سے زوجیت کا حق ادا کر لیتا ہے، اس پانی کا جو خروج ہوتا ہے اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو قوت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 قسم کے پانی ہیں، 2 سے وضو ٹوٹتا ہے، اور تیسرا جو ہے اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تینوں کے احکامات انشاءاللہ یہاں آئیں گے۔ تو مدی اور ودی کا ایک ہی حکم ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کنت رجلا مداء، فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا آدمی تھا جس کو بہت زیادہ مدی آیا کرتی تھی، میں بہت زیادہ مدی والا شخص تھا۔ مدی میں نے بتا دیا، شہوت اور ابتدائے بیوی سے ارادہ جماع کے ابتدان جس پانی کا خروج ہوتا ہے اس کو مدی کہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا کہ میں بہت ہی زیادہ مزی والا شخص تھا۔ یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی ان اسأل رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں اس مدی کے بارے میں کہ اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ کیوں شرم آئی؟ لمکانت ابنہ منی، آپ کی بیٹی کا میرے ہاں جو ایک درجہ مقام تھا اس وجہ سے، یعنی آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے تو میں اپنے سسر سے اس طرح کا سوال کیسے کر سکتا ہوں، اس طرح کا سوال کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی مجھے اپنے سسر سے یہ سوال کرتے ہوئے حیا آئی۔ سسر کا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ فامرت المقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا مقداد بن اسود کو، فسألہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یعنی مقداد نے، فسألہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے جواب دیا، کیا کہا؟ یغسل ذکرہ، ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، ویتوضأ، اور وضو کرے گا۔ یہ جواب ہے، اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لو، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا اغسل ذکرک، اپنی شرمگاہ کو دھو لو، وتوضأ، اور وضو کر۔ صحیح مسلم میں توضأ، وضو کر، بندہ فرجک، اور اپنی شرمگاہ پر پانی پھینک دو، پانی کا چھڑکاؤ کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کے کپڑے پر اگر یا شرمگاہ پر وہ پانی لگ گیا ہے تو اس پہ پانی ڈال دے، صاف کر لے اس کو، اور اس کے بعد وضو کر لے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ نا کہ صحیح مسلم میں ہے وضو کرو اور اپنے شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے بہاؤ، تو یہ باؤ ہے، باؤ ترتیب کے لیے نہیں آتا، مطلب یہ کہ پہلے صفائی کر لو اس کے بعد وضو کر لو۔ اس حدیث کے کچھ مسائل ہیں وہ لکھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ، مدی خارج ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدی خارج ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، مزی خارج ہونے کی صورت میں
اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا جائے، غسل ضروری نہیں ہے۔ مزید خارج ہونے کی صورت میں اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا جائے، غسل ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کا احترام کرے، بالخصوص اپنے سسر کا۔ نمبر 4، کسی مسئلے کے حل میں شرم رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کسی مسئلے کے حل میں شرم رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ دیکھیں، واقعتاً ان کو حیا والا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے پھر سوال پوچھوایا ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، مسائل، شرعی مسائل، بہت ضروری مسائل معلوم نہیں ہوتے، شرم کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، جبکہ شرم شرعی مسائل میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے کچھ سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلاس ختم کر دیں گے۔ جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی پوچھیے، سبق سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ میں نے لکھ دی ہے نا اوپر، وہ دیکھ لیں، اوپر لکھ دی ہے میں نے، مزی بدی منی۔ نہیں، پہلے سیدھے ہاتھ، پہلے سیدھا پاؤں پھر بایاں پاؤں، ایک ہاتھ استعمال کرے۔ چھینٹے مار دیے جائیں کافی ہے، کپڑے کو لگ گیا تو اس پہ چھینٹے مار دیے جائیں کافی ہے۔ ٹوٹ نہیں گیا تو ایسے شخص کا وضو نہیں ہوا جس کے مودے پھٹے ہوئے ہیں مقدار میں۔ جی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میرے پاس بھی سینڈ نہیں ہو رہا، کوئی لکھ دے یہ لفظ، اگر کسی کو آتے ہیں نا، منی بدی مدی، یہ لکھ دیں کوئی۔
جی لیڈیز کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، لیکن اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ پوائنٹ یہ تھا، ہاں ٹھیک صحیح لکھا ہوا آپ نے۔ اچھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد موزے اتار دی ہیں، مسح کر کے اس نے موزے پہنے تھے، یعنی موضوع پر مسح کیا تھا، اس نے دوبارہ موزے اتار کر دوبارہ پہنے ہیں، تو اب اس کو دوبارہ وہ ایسی صورت میں اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یہ اگر بہت ہی شروع میں اس کا جو ودی ہے، بالکل ابتدائی شہوت میں اگر پانی کا خروج ہو، مرد یا عورت اس کو ودی کہتے ہیں، اور اگر اس ابتدائی شہوت سے تھوڑا سا آگے جا کر خروج ہو اس کو مدی کہتے ہیں، لیکن جس سے شہوت ختم ہو جاتی ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ ہاں 5 نمازیں اور ادھر 15 نمازیں، 24 گھنٹے، اور باقی وہ 3 دن 3 راتیں۔ ویسے بھی پہن سکتے ہیں، اس کے لیے بس وضو شرط ہے، کوئی نماز کے لیے کیا یا ویسے ہی کیا۔ لیکوریا خواتین کو کچھ ایک بیماری ہوتی ہے، پانی کا خروج ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی اس کا حکم بھی وہی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی موضوع پر مسا، غسل جنابت کا طریقہ انشاءاللہ آ رہا ہے، صبر کیجئے۔ جی سسرالی رشتہ داروں کا، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا۔ عورت بھی اسی طرح مسا کرے گی۔ اچھا موزے اور جرابے دونوں پر مسا، چاہے وہ چمڑے کی ہیں چاہے کپڑے کی ہے، دونوں پر مسا جائز ہے، دونوں پر ثابت ہے حدیث میں۔ کسی بھی کپڑے کے ہو سکتے ہیں۔ نہیں جسم ڈھیلا نہیں پڑتا، اس میں جسم ڈھیلا پڑ جائے، جو شہوت ختم ہو جائے وہ منی ہوتی ہے، مزید سے ایسا نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے لیے نئے وضو کرنا پڑے گا لیکوریا کی صورت میں۔ جی ہو سکتا ہے اتنی باریک نہ ہو کہ پاؤں نظر آئے بس۔ موزے کسی بھی کپڑے کے، چمڑے کے، لیکن باریک نہ ہو، جائز ہے۔ پورے بال گیلے کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا کہتے ہیں طہارت حاصل کرنا۔ اگر بیماری ہے نا تو پھر نماز کے شروع میں وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں، چاہے درمیان میں ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا 2 بیماریاں ہوتی ہیں، ایک خون کی بیماری جس کو استحاضہ کہتے ہیں خواتین کو، اور دوسری لیکوریا کی بیماری، تیسری کچھ لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً بیماری ہے
بس مسلسل یہ جاری ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو ہوگا. آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اس کے دوران یہ اگر پانی کا خروج، خون کا خروج، ہوا کا خروج ہوتا رہے تو آپ نماز مکمل کر لیں اپنی فرض سنتیں ساری. نیکسٹ نماز کے لیے پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. جی ہاں، مسح کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے، پھر آپ موزے اتار دیں گے تو آپ کا وضو ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے، صحیح لکھا آپ نے. کیسی ہے دیکھیں، عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے بال کرے. آپ اپنے بالوں کو سائڈ میں کر کے گدی تک لے جائیں اور سائڈ میں کر کے واپس لے آئیں. پورے بالوں پر ہاتھ گھوم سکتا ہے تو گھما لیں، اس میں ضروری نہیں ہے. اوپر سے مسح کرنا ہوتا ہے، ہر بال کو پانی سے گیلا کرنا نہیں ہوتا. سفر میں غسل واجب ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرے گا. تیمم کا طریقہ آگے آ رہا ہے. جوتوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا. ذوالحجہ کے 9 روزے رکھ سکتے ہیں آپ، مسلسل 9. 10 ذوالحجہ کو تو عید ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو مسلسل 9 روزے رکھ سکتے ہیں، چاہیں ایک آپ جمعرات اور پیر کا رکھ لیں، چاہیں صرف 9 ذوالحجہ کا عرفہ کا روزہ رکھ لیں، جو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 9 ذوالحجہ ہر کوئی اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے. اس دن کے روزے سے دو جو ہیں آپ کے اللہ بھلا کرے 2 سال کے، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ، آپ کے معاف ہو جائیں گے. جی، ہر نماز کے لیے نئے وضو کرنا ہوگا. سنت وغیرہ پوری آپ اسے ایک وضو سے پڑھیں گے. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں عید کا جب تک آپ قربانی نہ کر لیں تو روزہ، یہ بات بالکل غلط ہے، موضوع ہے. اگر کوئی زخم لگا ہوا ہے تو اس پر پٹی ہے تو مسح کر لیں. صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. عرفہ کا روزہ بھی قضا میں شامل ہوتا ہے. قضا کیا ہوتی ہے؟ نہیں، وہ 8 ذوالحجہ کو ہی رکھنا ہے، 9 ذوالحجہ کو ہی رکھنا ہے بس. نہیں، اگر آپ نے موضوع پر مسح کیا تھا پھر اتارے، مسح کرنے کے بعد آپ نے موزے اتارے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن وضو کر کے آپ نے پہنے تھے، ابھی آپ کا وضو برقرار ہے. اگر آپ موزے اتار بھی دیتے تو آپ کا وضو ہے. لیکن مسح کیا تھا آپ نے پھر اتارے ہیں، کیونکہ پاؤں نہیں دھلے تھے، آپ نے مسح کیا تھا، اس لیے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. کوئی 22 حدیث کا پوائنٹ نمبر 3 نقل کر دے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ کہنا، اللہ میرے یہ کبیرہ گناہ ہیں، میرے بڑے بڑے یہ گناہ تو معاف کر دے. صرف جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن عرفہ کا روزہ جمعے کے دن آ رہا ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس کی الگ سے اجازت ہے. نہیں، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ کھانا بھی کھلا دیں لیکن قربانی کا بدل کوئی نہیں چیز ہو سکتی. قربانی آپ نے کرنی ہے اگر استطاعت ہے. نہیں، ہر بار وضو کرنے کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے، یہ تکلف ہے.
بھئی اگر آپ نے وضو کیا، پیشاب کیا، استنجا کیا ہے، تو اس کے بعد ضروری نہیں ہر نماز کے لیے آپ وضو کے ساتھ استنجا، وضو کے ساتھ استنجا نہیں ہے، استنجا کا تعلق پیشاب کے ساتھ ہے. وہ میں نے بتا دیا ابھی، اگر آپ کی کوئی پٹی وغیرہ زخم کیا ہے تو صرف مسح کر لیں اوپر بس. ہم جمعے کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، حدیث میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا حکم ہے. جی وضو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو. وضو کے دوران اگر ہوا خارج ہو دوبارہ شروع کریں گے وضو. اللہ کے رسول نے منع کیا جمعے کے دن روزہ رکھنے سے اور تہجد کی نماز جمعے کی رات کو خاص کرنے سے. بھئی روزہ رکھیں جمعرات یا پیر کا، یا جمعے کے ساتھ کوئی دن ملا کر رکھیں، جمعرات جمعہ کا رکھ لیں. اس کی حکمت نہیں بتائی گئی. نبی الاسلام کا حصہ ڈالنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے. حجاب میں مسح کرنے کا، بھئی مسح تو آپ حجاب کو اوپر کریں اور مسح کر لیں. صرف فرائیڈے کی رات کو تہجد یا فرائیڈے کی صبح روزہ یہ منع ہے. اس کے ساتھ کوئی اور دن مل جائے تو جائز ہے. پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل جائز ہے. ایک آدمی پوری گائے کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہے، کم کی مرضی ہے. نہیں اگر یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے. اگر یقین حدیث آگے اگلی حدیث یہی ہے، یقین ہے ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم. اگر صرف شک ہے تو شک کی وجہ سے نماز نہیں توڑیں گے آپ. نہیں نہیں جناب، صرف اکیلا آپ مسئلہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ صرف جمعے کا دن، باقی اگر آپ کئی دن پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں. ضروری ہے، بسم اللہ ضروری ہے. بھول جائے تو معاف ہے، وگرنہ چھوڑ نہیں سکتے. جی حیض کے بعد غسل میں بال کھولنا ضروری ہے، جنابت میں ضروری نہیں ہے. یعنی ہم بستری اگر شور کے ساتھ ہے پھر ضروری نہیں ہے، لیکن حیض کے بعد ضروری ہے. یقین کی صورت میں کرنا چاہیے، شک کی صورت میں نہیں. ہاں شیطان انسان کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے وساوس بھی ڈالتا ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بس کافی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.